جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ پاک اب یہ قوم نہیں ایمان لے کر آ رہی، اب ایسا کر کے مجھ میں اور اس قوم میں ایک ختم کر دے، ایک درار ڈال دے اور اس قوم کو ہلاک کر دے، کیونکہ اب ان کے آنے والی نسلیں بھی ایمان نہیں لے کر آنے والی۔ تو پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور کہا کہ میری نگرانی میں، اللہ نے کہا میری نگرانی میں جس طریقے سے میں تم پہ وحی کروں اس طریقے سے ایک کشتی بناؤ۔ اب سب کو پتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر کیا عذاب آیا تھا، سمندر، پانی، زمینوں سے، آسمانوں سے کنٹینیوسلی برسا اور سمندر جو تھے ابل پڑے، جو تنور تھے ابل پڑے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو تم نے کشتی بنا رہے ہو اس میں کیا کرنا، ہر ایک مخلوق جو اس ٹائم پہ ہے اس کا ایک 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 جوڑا تم وہاں پر رکھ لینا۔ جو تمہارا گھر والا اس چیز پر ایمان لیا ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کا تقوی اختیار کر لیا، تمہارے اوپر ایمان لیا ہے، اس کو اپنی اس کشتی پر سوار کر لینا، ان گھر والوں کو نہیں جنہوں نے اس بات سے اعراض کیا۔ اب ان گھر والوں میں کون تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے۔ اور یہ اسی طریقے سے ہوا۔ اس سے ہمیں ایک اور واقعہ سمجھ میں آتا ہے، ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر نبی اور رسول کا بیٹا بھی ہو، اگر وہ بھی گمراہی کا رستہ اختیار کرے گا تو وہ بھی جہنموں میں سے ہوگا۔